أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ سورہ کہف کی ابتدائی 8 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آج سے انشاءاللہ ہماری یہ صورت کا آغاز ہو گیا ہے، سورہ کہف، سورہ یوسف۔ الحمدللہ ہم نے اس کی تکمیل کی، پھر سورہ عصر پر ایک درس ہوا۔ آج سے انشاءاللہ کنٹینیوسلی یہ اب سورۃ الکہف شروع کریں گے ہفتہ وار۔ آج انشاءاللہ ابتدائی 8 آیات اس پر تذکیر کریں گے۔ سورہ کہف کے بارے میں کچھ ابتدائی باتیں، یہ مکی صورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 8 سن نبوی سے لے کر 10 سن نبوی تک نازل ہوئی ہے۔ سیرت کا جو یہ دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور 8 سن نبوی سے 10 سن نبوی تک انتہائی کشمکش کا دور ہے، انتہائی پرسیکیوشن کا دور ہے اور انتہائی مصیبتوں کا دور ہے۔ اسی میں ابو طالب کا بھی انتقال ہوا اور آپ کی دل کو لبھانے والی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا سن 10 نبوی میں۔ طائف کا واقعہ بھی سن 10 نبوی میں ہوا ہے۔ تو یہ صورت اس دور کی نازل کردہ صورت ہے، تو اس کے مضامین اس دور کے لحاظ سے بڑی مماثلت رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے چلیں گے تو پھر وہ دور بھی سامنے لائیں گے۔ کہف کسے کہتے ہیں؟ کہف بڑی غار کو کہتے ہیں۔ چھوٹی غار بھی ہوتی ہے، غار عربی کا لفظ، تو چھوٹی غار کو غار ہی کہتے ہیں اور بڑی غار کو کیا کہتے ہیں؟ کہف کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہ جو اس کا نام ہے سورہ کہف، یہ 7 نوجوان تھے، 7 سلیپرز کے نام سے کہانی بھی آتی ہے تاریخ میں۔ تو 7 نوجوان تھے، وہ توحید والے تھے، حق پرست تھے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، کیونکہ بادشاہ جو تھا وہ بت پرست تھا، اپنی عبادت کراتا تھا کہ میرے سامنے جھکو۔ ان کے دل میں ایمان تھا، یہ توحید پرست تھے، 7 نوجوان تھے۔ تو یہ پھر چلے گئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑی پر، ایک کتا بھی ساتھ ہو لیا، تو اللہ پاک نے ان کو سلا دیا۔ 309 سال تک یہ سوئے رہے۔ 309 سال کے بعد وہ جاگے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنا سوئے رہے، کوئی کہتا ہے کہ آدھا دن، کوئی کہتا ہے کہ دن کا کچھ حصہ۔
لیکن اللہ پاک نے کتنا سلائے رکھا؟ 309 سال سلائے رکھا. یہ تو اگلا جو واقعہ وقت پر آئے گا تو پھر انشاءاللہ تفصیلات بیان کریں گی. تو نام جو ہے سورہ کہف یہ ان کی مناسبت سے ہے. اب جنہوں نے قربانی دی ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اس دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ پاک نے ان کی کتنی قدردانی کی ہے. اللہ پاک نے قرآن کا حصہ بنا دیا. شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ پر جب قرآن پاک پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو امی تھے، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کتابوں کا پچھلا سابقہ، پچھلے واقعات بھی بتائے، قرآن کے ذریعے بتائے، اللہ کی وحی کے ذریعے بتائے. تو وہ چلے گئے ہیں مدینہ. حارث بن نضر اور ایک اور مشرک چلا گیا مدینہ کہ ان سے پوچھیں، یہودیوں سے پوچھیں کہ ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص آیا ہے ہمارے ہاں جس کا نام محمد ہے، تو ہم ان کی نبوت کا کیسے اندازہ لگائیں کہ وہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے 3 سوالات کیے تھے، پوچھے، ان کو کہا حارث بن نضر کو کہ 3 سوالات کیجئے گا، اگر وہ 3 سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں تو سچے نبی ہیں، اگر نہیں دیتے تو پھر وہ جھوٹے نبی ہیں. وہ 3 سوالات کیا تھے؟ ایک سوال یہ تھا یہی کہ اصحاب کہف کون ہے، کیونکہ یہودیوں کو تو پتہ تھا نا، عیسائیوں کو تو پتہ تھا. اگر واقعتاً نبی صلی اللہ آخری نبی اور سچے نبی ہیں تو اللہ بتا دے گا ان کو پھر. تو یہ سوال کیا اصحاب کہف کون ہے. ذوالقرنین جو آخری رکوع میں ذکر آئے گا اس سورہ کہف کے، وہ کون تھا. اور تیسرا سوال کیا روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے. روح کے جواب جو آیا ہے وہ تو سورہ بنی اسرائیل میں، اس کی جو پچھلی صورت اس میں آیا ہے. 2 سوالات کے جوابات اس صورت میں اللہ پاک نے دیے ہیں. اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرما دیا اور ذوالقرنین کے بارے میں پوری تفصیلات بتا دی اس قرآن کے بارے میں کہ وہ کون تھی. اس قرآن کے اندر وہ آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بتا دیے، لیکن پھر بھی نہیں مانے. جو ماننے والے ہوتے ہیں نا وہ حجتیں نہیں نکالتے، ان کا دل گواہی دے دیتا ہے. لیکن جو نہیں ماننے والے ہوتے، ہزار قسم کے معجزات ان کے سامنے لے کر آ جائیں پھر بھی وہ نہیں مانیں گے. تو ہدایت کے جو طالب ہوں گے اللہ پاک ان کو ہدایت دے گا. جو ہدایت میں کیڑے نکالیں گے یا اپنی سرداری کے لیے سوالات کریں گے تو اللہ پاک ان کو ہدایت سے محروم رکھے گا. 112 آیات ہیں، 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں اس صورت میں. شان نزول بیان فرما دیا، وقت بتا دیا کہ کس دور کی یہ صورت ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں اس صورت کا تذکیر لفظاً بلفظاً. اس کی تھوڑی سی فضیلت بھی بیان کر دیتا ہوں کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اگلے جمعے تک وہ ایک نور میں رہتا ہے. اللہ پاک ایک نور عطا فرماتے ہیں جس سے وہ محفوظ رہ جاتا ہے شیطان کے حملوں سے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو ابتدائی 10 آیات ہیں اس صورت کی، وہ جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو فتنہ دجال سے اللہ پاک اس کو محفوظ رکھتے ہیں. بعض روایتوں میں آخری 10 صورتوں کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن صحیح روایت جو ہے وہ پہلی 10 آیات کا ہے. ایک حدیث میں 3 آیات کا بھی ہے کہ 3 آیات جو اس صورت کی بندہ پڑھتا رہتا ہے، دہراتا رہتا ہے، تو اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گی. تو بڑی فضیلت والی صورت ہے، بڑی اہم صورت ہے، بڑے ایمان افروز واقعات ہیں اس صورت میں. انشاءاللہ جب ان سے گزریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا. تو دل کو پیالے کو خالی کر کے بیٹھیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک دل میں ڈالیں گے. قرآن کی حقیقت کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، اللہ کا یہ کلام ہے. تو جتنا ہم اس کو اپنے دل کو کشادہ کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ پاک اتنا ہی نوازیں گے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شعر و شاعری تو نہیں ہے. اللہ نے یہ کلام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ نازل کیا ہے، ان کے ذریعے سے آج ہم تک پہنچ گیا ہے. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے یہ قرآن پاک. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے، دیکھیں ابھی توہین ہوئی ہے، کس ملک میں ہوئی ہے؟ سویڈن میں ہوئی ہے. تو توہین قرآن انہوں نے کی ہے، مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے کریں مظاہرے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن کیا ہم قرآن کی خود توہین نہیں کر رہے؟ مسلمان ہوتے ہوئے ہم قرآن کی توہین نہیں کر رہے؟ دکھ سے کہنا پڑتا ہے ہم خود قرآن کی توہین کر رہے ہیں. جس مقصد کے لیے قرآن آیا تھا کیا ہم نے مقصد پا لیا؟ کیا میرا رہنما قرآن بن گیا؟ کیا محیمن قرآن بن گیا؟ حکم قرآن بن گیا؟ الفرقان اللہ پاک نے کہا یہ فرقان بن گیا؟ تو جواب بڑا نیگیٹو آئے گا.
تو ہم خود قرآن کے سب سے بڑے توہین کرنے والے ہیں. زبانی طور پر نہیں کرتے، عملی طور پر کر رہے ہیں، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے. تو انشاءاللہ بیچ میں آئے گا کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں، کیا ہم ان حقوق کو پورا کرنے والے ہیں یا نہیں. تو وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہے نا، ان کے نزدیک یہ کتاب ہے، بس گھڑی ہوئی کتاب ہے. ہم تو مانتے ہیں اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے. پھر بھی اتنی دوری. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اپنی امتیوں کے لیے، وہاں یہ بھی ہے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. ہے اللہ، یہ ہے میری امت، یہ ہے میرے امت کے لوگ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا. تو پس پش ڈالنا بہت سے ڈائمنشنز کے ساتھ ہے. انشاءاللہ کوئی موقع آئے گا تو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اس قرآن کو پس پش ڈالے ہوئے ہیں. صرف زبان سے مان لینا کہ اللہ کا کلام ہے، آخری کتاب ہے، کافی نہیں ہے. اس سے آگے بھی اس کے حقوق ہوئے ہیں. تو یہ دکھ سے کہنا پڑتا ہے. بہرحال ابھی ہم تذکیر کریں گے ایک ایک آیت کی، تو پھر اس قرآن کی حقانیت اور قرآن کی اہمیت کھلتی چلی جائے گی. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. پہلی آیت. الحمدللہ، تمام شکر اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کیوں اللہ کے لیے ہیں؟ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کیونکہ اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، تعریف کرنی چاہیے اللہ کی کہ اس نے اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب کو نازل کیا ہے. یہ کتاب کی خصوصیت کیا ہے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں رکھی اس میں کوئی ٹیڑھی بات، کوئی عوج نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اس قرآن میں، عوج نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ قرآن ہے ہمارے پاس. قیمن، بالکل سیدھی کتاب ہے. قیم، قیام کہتے ہیں نا، قیام سے قیم ہے. سیدھی کتاب ہے، بالکل صراط مستقیم پر لے کر جاتی ہے، کوئی افراط و تفریط نہیں ہے اس میں، بالکل سیدھی کتاب ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ خبردار کرے سخت عذاب سے جو اللہ کی طرف سے ہوگا. دیکھیں، قرآن انذار بھی کرتا ہے اور خوشخبریاں بھی سناتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی تھے اور نذیر بھی تھے. نام لکھا ہوا ادھر، مبشرن نذیرن. مبشر کہتے ہیں خوشخبریاں دینے والا، نذیر کہتے ہیں آنے والے حالات سے آگاہ کرنے والا، وارن کرنے والا کہ جاگ جاؤ، ایک بہت سخت وقت آنے والا ہے. یہ ہوتا ہے نذیر. تو اللہ کا کلام بھی خوشخبریاں دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے. باسن شدید، لِيُنذِرَ باسن شدیدا من لدنہ، کہ وہ خبردار کرے سخت عذاب سے جو اللہ کی طرف سے ہوگا. ایک ڈائمنشن قرآن کی یہ ہے، اور دوسری ڈائمنشن وَبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے ان مومنوں کو، ان ایمان والوں کو جنہوں نے اچھے عمل کیے. صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ایمان ایک ہے کامیابی کی شرط، اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہے. جہاں بھی قرآن میں ایمان آیا ہے، عمل صالح لازمی آیا ہے. یہ آپس میں بالکل جڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم جدا نہیں کر سکتے. ایمان حقیقی ہو اور عمل صالح نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. تو جہاں پر ایمان ہے، عمل صالح ہے. تو الذی یبشر المؤمنین، ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے. الذین، وہ لوگ یعملون الصالحات، جو عمل کرتے ہیں صالح. پچھلے درس میں ہم نے عمل صالح کی تھوڑی سی تعریف سمجھی تھی. کسے کہتے ہیں عمل صالح؟ کیا تھا جی؟ 3 صفات تھی عمل صالح میں. پہلی صفت اخلاص ہو، کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ بنے گا عمل صالح بنے گا. نمبر 2، دوسری صفت جو سنت کے مطابق ہو، وہ عمل صالح بنے گا. اور نمبر 3 صفت جو معروف کے دائرے کے اندر ہو، وہ بھی عمل صالح بنے گا. اس کا اپوزٹ لے لیں، اخلاص کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک. تو جو اخلاص نہیں ہے تو پھر شرک ہے، اور شرک جس کا عقیدہ ہے شرک ہے، تو پھر تو سارے اعمال عقارت ہی چلے جائیں گے. اور سنت کا اپوزٹ کیا ہے؟ بدعت ہے. تو عمل بھی کرنا ہے
اخلاص کے ساتھ اور سنت کے متابع ہو کر اور معروف کے دائرے کے اندر رہ کر کرنا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ عمل صالح کہلائے گا۔ تو جو ایسے لوگ ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی خوشخبری سنا دیجیے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہت ہی خوبصورت بدلہ ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت ہی خوبصورت اجر ہے۔ وہ کس صورت میں ملے گا؟ جنت کی صورت میں ملے گا۔ اللہ پاک نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور نہ کسی دل پر ان کا گمان گزرا ہے، ایمان والوں کے لیے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ اُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ سجدہ میں آیا۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے وہ بدلہ چھپا رکھا ہے کہ کسی کو کوئی ان کے بارے میں پتہ نہیں۔ ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، وہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ دنیا میں اگر کوئی اقتدار مل جائے تو زوال کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کب میری یہ بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ جوانی مل گئی تو اس جوانی کے خاتمے کا اندیشہ ہر وقت رہتا ہے کہ جوانی تو ختم ہو جائے گی ایک دن۔ دولت مل گئی، دولت کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے، اور زندگی ملی ہوئی ہے تو موت کا اندیشہ ہے۔ تو یہ اندیشے، یہ خطرات تو لگے ہوئے اس دنیا کی زندگی میں، لیکن کل جنت کے اندر یہ سارے اندیشے، یہ سارے خطرات ختم ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جوانی مبارک، جب انسان جنت میں داخل ہوگا نا تو حوریں ایک ترانہ گائیں گی اور اس کے دل کو نبھانے کے لیے وہ کیا کہیں گی؟ اللہ اکبر، ہے پاکیزہ روح، تجھے ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی مبارک، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مبارک، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت مبارک، کبھی ان پر زوال نہیں آئے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی صحت مبارک، کبھی ان پر بیماری نہیں آئے گی۔ یہ ہے اصل نعمت۔ ان نعمتوں کے لیے اپنے آپ کو انویسٹ کرنا ہے، لگانا ہے، کھپانا ہے، کوشش کرنی ہے اللہ کے لیے۔ یہی تو ہمارا سب سے بڑا کیا ہے؟ بزنس ہے، یہی سب سے بڑا ہمارا کاروبار ہے۔ اللہ اکبر، سورہ صف میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، ہے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں کہ تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، حقیقی ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جان اور مال سے کیا کرو؟ جہاد کرو۔ تو یہ سب سے بڑا کاروبار ہے، سب سے بڑا بزنس ہے، سب سے بڑا ہمارا کانٹریکٹ ہے اللہ کے ساتھ۔ تو ہم نے اس دنیا میں رہ کر جنت کو کمانا ہے، تو اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈراوے ان لوگوں کو، قالوا جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بنا لیا ہے اپنا بیٹا۔ یہ شرک فی الذات کی گناؤنی قسم، شرک کی گناؤنی قسم، شرک فی الذات، کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ یہ کس نے گڑا عقیدہ؟ یہ مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ تھا، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ یہ یہودیوں کا بھی عقیدہ تھا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ بن گیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی سب سے بڑا گناؤنا شرک ہے، شرک فی الذات، کہ اللہ کی اولاد قرار دینا، اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں قرار دینا۔ تو اللہ ان لوگوں، اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو بھی ڈراوا کرتا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے کیا ہے؟ بیٹا بنا لیا اللہ نے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہیں ہے ان کے پاس اس دعوے پر کوئی علم، دلیل ہونی چاہیے نا، کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا قرآن دلیل، ہمارے دین اسلام میں دلیل ہے، استدلال ہے، بنا استدلال ہے، کوئی بھی چیز بنا استدلال نہیں ہے۔ اگر قرآن خود کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو قرآن کی تعلیمات میں کیسے استدلال نہیں ہوگا؟ استدلال ہے۔ تو ان کے پاس جو کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم،
بڑی بری بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے. یہ جو منہ سے نکال رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، بہت بڑی بات ہے. اس سے تو آسمان گر جائے، زمین پھٹ جائے، لیکن اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی استدلال نہیں ہے، صرف اور صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے. حقیقت پر مبنی بات کو سچ کہتے ہیں، اور حقیقت کے برخلاف چیز کو کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ کہتے ہیں. بس یہ جھوٹ اور سچ کی تعریف ہے. جو حقیقت کے مبنی ہو وہ کیا ہے؟ سچ ہے. جو حقیقت کے خلاف ہو وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے. تو یہ جو بکواس کر رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دل میں درد ان کے لیے اس کا ذکر آ رہا ہے. داعی کا یہی مزاج ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے داعی تھے نا، داعی اللہ سراجا منیرا. تو وہ ان کا آپ کیفیات دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو شاید کہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاک کر لیں. باخِعٌ نَفْسَكَ، باخِعٌ جسے کہتے ہیں ذبح کرنا، اپنے آپ کو ذبح کر لیں، ہلاک کر لیں. عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے آثار کو دیکھ کر. اللہ اکبر. ان کے آثار کیا تھے؟ یہی تھے نا، شرک. ان شرک کے آثار کو دیکھ کر آپ کہیں اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر ڈالیں. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ ایمان نہ لائے اس کلام پر افسوس کرتے ہوئے. دیکھیں اسفا اس افسوس کو کہتے ہیں جس طرح کوئی درینہ دوست جدا ہو جائے اور اس بندے کے اندر صبر نہ ہو اس کی جدائی کا، یا کوئی عزیز و قارب دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، تو بندے کے اندر اس کی یاد بلانے کے لیے، مطلب بلانے کے لیے کوئی مادہ نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں اسفا. جس طرح یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہی تھا کہ کس طرح وہ اپنے باپ کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے روتے تھے. قالوا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تسلیاں دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں ان کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. آثار دیکھتے تھے نا کہ آگے پوری امت کھڑی ہوگی اس پر، اس عقیدے پر پوری امت کھڑی ہوگی، اور کھڑی ہوئی ہے. آج جو عیسائیت ہے ان کس عقیدے پر ہے؟ تثلیث کے عقیدے پر ہے کہ ایک تو یہ کہتے ہیں نا گاڈ اللہ، مریم کو بھی گاڈ اور عیسیٰ علیہ السلام کی گاڈ. بعض کہتے ہیں کہ مریم اور اللہ، اور تیسرے روح الامین کو بھی گاڈ. تو تثلیث کا عقیدہ انہوں نے گاڑ لیا. یہ آثار دیکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آثار پر دیکھ رہے تھے کہ کتنی دنیا گمراہ ہو جائے گی، کتنے لوگ گمراہ ہو کر جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو اپنے آپ کو ہلاک کر رہے تھے، اپنے آپ کو ان کی خاطر ذبح کر رہے تھے. یعنی باخی نفسک علی آثارہم، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے تھے. اللہ تسلیاں دے رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں آپ ان کے آثار دے کر آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں کہ وہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے، اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے. حاذ الحدیث اس قرآن کے بارے میں آ رہا ہے، بحاذ الحدیث اس قرآن پر اسفا، اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ افسوس کرتے کرتے کہیں اپنی جان ہی کھپا نہ دیں. اللہ، یہ دایانہ کردار ہے. ہمارے اندر بھی اللہ پاک ایسا ہی جذبہ پیدا کرے، دوسروں کی خاطر سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے نا، لیکن دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ. داعی کا یہی کردار ہونا چاہیے کہ دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ، جو اپنے لیے خیر خواہی چاہیے دوسروں کے لیے بھی ہو. تو ان کے پیچھے مارے مارے پھرنا، دعوت دینا، ان کے لیے ہر وقت کوشش کرنا کہ یہ بھی صحیح راستے پر آ جائے. تو یہ ہے اصل دایانہ کردار. اللہ اکبر. اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ہے کہ آگے نہ جائیں، بس کہیں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ان کی خاطر. ہم تو بالکل ہمارا مزاج تو بالکل الٹ ہے نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھیں، یہ اصل دایانہ کردار. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اِنَّا جَعَلْنَا، بے شک ہم نے بنایا ہے، ما علی الارض جو کچھ زمین میں ہے، زینت اللہ تمہارے لیے زینت، کشش، زینت ہے یہ تمہارے لیے. لنبلوہم تاکہ تمہیں آزمائیں،
ایہم احسن عملا، کہ کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ یہ اصل بات ہے، امتحان ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، زینت اس میں رکھی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 تلاوت کریں، پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے سب سے پہلی کس ہے، عورتوں کی محبت۔ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء، سب سے پہلے عورتوں کی محبت۔ اور فرائیڈ کا نظریہ بھی یہی ہے کہ سب سے پوٹنٹ جو جذبہ ہے نا، وہ کیا ہے، وہ سیکس ہے، جنسی جذبہ ہے۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے وہی لائے کہ مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے عورتوں کی محبت، والبنین، بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر، والمسومۃ والخیل المسومۃ، نشان زدہ گھوڑے۔ اور آج دیکھیں تو برانڈڈ گاڑیاں، 0 میٹر گاڑیاں، امپورٹڈ گاڑیاں اس جگہ آ گئی ہیں، والانعام، اور مویشی، والحرث، اور کھیتیاں۔ لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، بس یہ ہے نقطہ اعتدال، یہ صرف اور صرف دنیا کے برتنے کی چیزیں ہیں، بس ان کو اس حد تک رکھنا ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں جو ہے اصل وہ اچھا اجر ہے۔ اللہ کے پاس جو اعمال بھیج رہے ہیں آپ آخرت کے لیے، وہی تو اصل ہے، باقی سارے برتنے کی چیزیں ہیں۔ تو یہ سارا دنیا کو جو نقشہ اللہ پاک نے بنایا ہے، اس میں زینت رکھی ہے، کشش رکھی ہے، اٹریکشن رکھی ہے، لیکن کس لیے رکھی ہے؟ آزمائش کے لیے رکھی ہے۔ ہمارے اندر بھی نفس امارہ رکھا ہے، اگر اللہ پاک نہ چاہتے تو نفس امارہ نہ ہوتا، لیکن اللہ پاک دیکھنا چاہتے کہ اندر سیکس ڈسپلن ہے کہ نہیں ہے، یہ میری خاطر اس سیکس کے جذبے کو صحیح استعمال کرتا ہے، باقی جو کشش والی چیزیں ان سے کتنا بچتا ہے۔ یہی بس ہمارا امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک کی دوسری آیت میں کہ میں نے موت اور زندگی اس لیے بنائی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں گے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون ہے اچھے عمل کرنے والا؟ وہی اچھا عمل میں وہ 3 چیزیں، اخلاص، سنت کے دائرے کے اندر، اور معروف کے دائرے کے اندر جو عمل ہوگا وہ اللہ کے ہاں احسن کہلائے گا اور عمل صالح کہلائے گا۔ وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم یقیناً بنانے والے ہیں کسے، اس زمین کو جس میں زینتیں ہیں، ہر طرح کی زینت زمین کے اندر ہی ہے نا، اس کو بنانے لگے چٹیل میدان، بالکل چٹیل میدان ہو جائے گی ایک وقت میں، جس کے اندر یہ کشیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے امتحان ہے، موت سے پہلے ہمارا امتحان ہے۔ تو اس امتحان میں کامیابی کے لیے ہمارے پاس کیا ہے جی؟ اللہ کا قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر موڑ پر ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، پھر تو اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے یہ نہیں دیکھا، شعوری طور پر نہیں دیکھا، اور ہم نفس کے جذبے میں بہہ گئے، شیطان کے بلاوے میں آ گئے، ماحول کے اثر میں آ گئے، تو بہت بڑے خسارے میں ہو جائیں گے۔ ان الانسان لفی خسر۔ تو یہ ہے اصل موضوع اس سورہ کہف کا، کہ ساری جو ظاہر پرستی ہے نا، اس میں نہ اپنے آپ کو گم نہ کریں۔ دیکھیں اس دور کا سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ دیکھیں شرک نے اپنی حالتیں بدلی ہیں۔ اس دور کا شرک کیا ہے؟ اس دور کا شرک بتوں کو سجدہ کرنا نہیں ہے، وہ 1400 سال پہلے کا تھا۔ آج کا شرک کیا ہے؟ مادہ پرستی۔ میں اگر یہ جو سامنے ایک مٹی کا ٹیلا ہے یا پتھر ہے، وہ اگر سونے کا بن جاتا ہے تو میں اسی مٹی کے ٹیلے اور پتھر کو اس کو پوجوں گا۔ پوجنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سجدہ کرنا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جائز و ناجائز اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ سونے سے میرے کام بنے گا، اس مادے سے میرا کام بنے گا۔ یہ مادہ پرست سوچ، میٹیریلزم، یہ آج کے دور کا شرک ہے۔ میرے جیب میں پیسے ہیں، میں کہتا ہوں میرا سارے کام ہو جائیں گے، یہی تو شرک ہے، اور کیا ہے؟ بتوں سے تجھے امیدی، خدا سے نہ امیدی، بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے، اور کفر کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ میں اسباب پر یقین کر لوں، مادی اسباب پر۔ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس
جائیداد ہے، میرے پاس کیا ہے، بیٹے ہیں میرے پاس، بس ٹھیک ہے میں اس پر یقین کر لوں اور اسی پر میں اکتفا کر لوں، اللہ کو بائی پاس کر دوں۔ یہ آگے آئے گا چوتھے رکوع میں 2 شخصوں کا ذکر، باغ والوں کا۔ ایک کو اللہ پاک نے باغ دیے تو وہ اللہ کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، دوسرے نے یاد کرایا تو اللہ کو بھول جاتے ہو، قیامت آئے گی تو یہ واقعہ چوتھے رکوع میں آئے گا۔ تو یہ مٹیریلزم، مادہ پرستی، یہ آج کے دور کا سب سے گناہوں شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کہیں ہماری دیکھیں اس سے بچنا بڑا مشکل، آسان نہیں ہے۔ کیوں کہ اسباب ہے، نظر آتا ہے کہ پیسوں سے کام بن رہے ہیں، نظر آتا ہے نا جی، تو اس سے آپ کو بچانا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، شعوری کوشش ہوگی تو۔ دیکھیں دجل کیا ہے، کہتے ہیں نا یہ سورہ کہف پڑھنے سے انسان دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ دجل کیا ہے؟ دجل وہی ہے کہ جو اصل چیز ہے اس پر کیا کریں، ملاوٹ کر کے دکھا دیں۔ اصل چیز کچھ اور ہے، آگے پیش کرنا کچھ اور ہے۔ اصل چیز کیا تھی؟ اللہ تھی، اللہ ہے نا، اس کائنات کا حقیقی خالق کون ہے؟ اللہ۔ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ حقیقی رازق کون ہے؟ اللہ۔ لیکن آج کی سائنٹیفک دور میں اور آج کی اس مادہ پرستانہ دور میں کیا ہو گیا کہ کائنات کو اصل سمجھ لیا گیا، اللہ بائی پاس ہو گئے، اللہ تو نظر نہیں آ رہے۔ سائنٹیفک مائنڈ یہی ہے کہ جو کچھ ہم آنکھوں سے دیکھا، کان سے سنا، زبان سے چکھا یا ہاتھوں سے محسوس کیا، اس کو مانو۔ آبزرویشن ہے نا، ایکسپیریمنٹ ہے، اس کو مان لو۔ جو ایکسپیریمنٹ سے اباو ہے، میٹا فزکس ہے، اس کو مانو یا نہ مانو، یہ آپ کی ڈومین ہے۔ مانتے ہو تب بھی ٹھیک، نہیں مانتے تب بھی ٹھیک۔ یہ سائنٹیفک مزاج یہی ہے۔ اور جتنا ہم سائنس پڑھنے والے ہیں نا، پڑھانے والے ہیں، وہ اسی طرح کا ذہن بنا رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن اکثریت اس طرح ہو رہی ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں یونیورسٹیوں کالجوں میں، وہ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو چیز آپ کے آبزرویشن میں آتی ہے اس کو مانو، جو نہیں آتی اس کو چھوڑ دو، یہ تو سائنس ہے۔ تو قرآن تو سارا بات کرتا ہے میٹا فزکس کی، جو نظر نہ آنے والی ہیں۔ تو اللہ تو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ آج کی سوچ کیا ہے؟ اللہ نظر نہیں آ رہا، چھوڑ دو، جو کچھ نظر آ رہا ہے اس پر فوکس کرو، کائنات کے اندر فوکس کرو، ایکسپلور کرو، ایجادات کرو اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ ایک دجل۔ دوسرا دجل کیا ہے؟ دوسرا دجل ہے یہ میرا جسم ہے، یہ مجھے نظر آتا ہے، میرا 5-6 فٹ کا جسم ہے نا، مجھے نظر آ رہا ہے، اس کے اندر ایک روح ربانی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ اب سارا فوکس اس جسم پر ہے، اس کو سنوارو، اس پر اچھے کپڑے پہناؤ، اس کو نہلاؤ، پاک صاف رکھو، یہ صحیح ہونا چاہیے، فٹ ہونا چاہیے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہر طرح سے رکھنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن اصل کیا ہے؟ اصل میری روح ربانی ہے۔ جسم تو مٹی سے مٹی ہو جائے گا اور ایک روح ہماری اللہ کی طرف جائے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تیسرا دجل کیا ہے؟ تیسرا دجل یہ ہے کہ آخرت کس نے دیکھی؟ ٹھیک ہے جی، کوئی ہمارے پاس پروف نہیں ہے سائنٹیفک، کس نے دیکھی ہے؟ جو کچھ ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے اس میں تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اس میں آگے ایکسلریٹ کریں، اس میں اپنی صلاحیتیں لگائیں۔ دنیا ہے، یہ نظر آ رہی ہے، اس کے شب و روز ہیں، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، یہ نظر آ رہی ہے سب کو، اسی میں سارا انویسٹ کریں۔ اور آخرت دیکھی کسی نہیں، اس کو بھول جاؤ۔ یعنی 3 چیزیں جو اصل تھی وہ پس پردہ چلی گئیں، جو دجل تھا وہ سامنے آ گیا۔ یہ تو دجالیت ہے نا، اور کیا ہے؟ یعنی اللہ کے مقابلے میں کائنات، روح کے مقابلے میں جسم، اور دنیا کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا سامنے آ گئی۔ اب جب یہ سوچ پیدا ہو گئی تو پھر کیا ہو گیا؟ پھر اللہ پاک نے پھر اس دنیا والوں نے کیا کیا کہ ایک نظام بنایا۔ اب دیکھیں دجالی تہذیب پوری طرح چھا چکی ہے۔ دیکھیں دجال تو بعد میں آئے گا نا، وہ اپنی تہذیب، اپنا سٹیج پوری طرح تیار کر چکا ہے۔ وہ دجالی تہذیب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم دجال سے بہت دور ہیں، لیکن ہم دجالی تہذیب کا حصہ بن چکے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں انفرادی طور پر میرا عقیدہ، عبادات، رسومات، یہ پھر ایک انفرادی زندگی ہے۔ عقیدہ، اس کی بنیاد پر عبادات، کچھ رسومات ہوں گی، یہ میرا انفرادی ڈومین ہے، انفرادی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر اجتماعی زندگی کا دائرہ شروع ہوتا ہے، سماجی نظام، معاشی نظام اور سیاسی نظام، جس میں ہم جڑے ہوئے ہیں۔ تو پوری گلوب پر، پوری دنیا پر جو سیاسی نظام، اوپر سے باٹم کی طرف آتے ہیں، جو سیاسی نظام ہے وہ کس پر ہے جی؟ حاکمیت اعلیٰ عوام کو حاصل ہے، اللہ کو نہیں حاصل۔ پوری دنیا میں حاکمیت اعلیٰ
عوام کو ہے. 51% اگر راضی ہو گئے کہ 2 مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں تو وہ جائز ہو جائے گا. شراب کو اگر 51% جائز کراتے تو جائز ہو جائے گی. تو یہ حکمیت اعلیٰ عوام اللہ نہیں ہے. یہ سیاسی سطح پر یہ دجال کا سب سے بڑا پردہ جو اوپر چھایا ہوا ہے، پورے گلوب پر چھایا ہوا ہے، اس میں مسلمان کیا غیر مسلم کیا سب ایسا ہے. یہ پہلا پردہ. دوسرا اسے نیچے آ جائیں، معاشی نظام ہوتا ہے، آپس میں لین دین کرنا ہے، تجارت کرنی ہے. وہ کس بنیاد پر کرنی ہے؟ وہ ہے سود. پورے گلوب پر سودی نظام کا ڈنکا بج رہا ہے. کوئی بچ رہا ہے انفرادی طور پر تو بچ رہا ہے، لیکن اس سسٹم کا وہ حصہ ہے. اب ہم پاکستان کے شہری ہیں تو پاکستان کا جو سارا اکنامک سسٹم ہے بیرونی دنیا سے وہ سارا سود پر ہے، تو بچ سکتے ہیں جی ہم. تو دوسری جو طے ہے وہ ہے سودی نظام. یہ سب سے بڑا دجالی تہذیب ہے. اس سے نیچے آئیں جو ہمارے ساتھ بالکل نزدیک ترین ہے، جسے تو ہم روزانہ کے واسطہ پڑتا ہے، وہ ہے سماجی نظام، سوشل سسٹم. سماجی نظام میں پوری دنیا پر مغرب تو اس طرف چلا گیا ہے، اب مسلمانوں کے اندر وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس میں آ جائیں. یعنی UN کا ایک پورا ایجنڈا ہے سوشل انجینئرنگ کے نام سے. پھر کانفرنسیں ہوتی ہیں، پورا بجٹ لگتا ہے، NGOs کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں سیکولر مائنڈ ان کو استعمال کیا جاتا ہے. کس لیے؟ کہ جس طرح وہ ننگے ہو گئے، فیملی سسٹم کا تباہ برباد ہو گیا، اسی طرح مسلمانوں کے اندر جو تھوڑی سی روایات باقی ہیں، حیا کی، خاندانی نظام برقرار ہے، اس کو ختم کیا جائے. اور ہماری ایلیٹ کلاس تو ان کے نظام میں پورے کے پورے آ چکی ہے، اللہ ماشاء اللہ. اب مثالیں دینے کی اس مسجد میں اس طرح بیان کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن ہماری ایلیٹ کلاس پوری کی پوری طرح ان کے سماجی سسٹم میں رنگے جا چکے. ہم جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس تک پورا کوشش ہے ان کی، تھرو میڈیا، تھرو موبائل، تھرو انٹرنیٹ، تھرو پرنٹ میڈیا، تھرو الیکٹرانک میڈیا، کہ یہ جو بچے ہوئے ہیں ان کو بھی بس ہماری طرح کچھ. اور ہماری نوجوان نسل بھاگ رہی ہے، ان کی طرف بھاگ رہی ہے. یہ سب سے بڑا دجل ہے. بچانا ہے جی اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچانا ہے، کوشش کرنی ہے، اس کے لیے تیار کرنا ہے. یہ بہت بڑا دجال ہے ہماری طرف. ہم کہتے ہیں ہم دجال سے بچ جائیں گے، دجالی تہذیب میں ہم پوری طرح پھنسے ہوئے ہیں. تو کتنی کوشش کر رہے ہیں جی؟ ٹھیک ہے، دیکھ لیں آپ. تو سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم پوری طرح دجالی تہذیب کی طرح پھیل چکا ہے پورے گلوب پر. اب وہ دجال آئے گا، وہ تو صرف بس تھوڑا سا کام کرے گا، ہم اس کے پیچھے بھاگتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم اس کا ابھی دجالی تہذیب کے اہلکار بنے ہوئے ہیں. تو یہ جو سورہ کہف ہے، اس کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ ظاہر کی طرف نہ جائیں، اس کے باطن کی طرف جائیں. کائنات کو زیادہ فوکس نہیں، اللہ کو، جسم کو نہیں، روح کو، دنیا کو نہیں، آخرت کو. پھر دجال کے فتنے سے ہم محفوظ رہ سکیں گے. تلاوت بھی ضروری ہے، لیکن اس کا جو مرکزی تھیم وہ یہ ہے کہ اس مادہ پرستانہ سوچ کو دور کیجئے، ظاہر پرستی کو چھوڑیے، اس کے پیچھے جو حکمتیں کار فرمائیں اس تک پہنچیے، اللہ کو حقیقی خالق مانیے. تو پھر دجال سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. ورنہ بڑا مشکل ہے. صرف زبان سے کہنے سے نہیں، پوری طرح اس کے لیے اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا. تو اللہ پاک محفوظ رکھے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اس دجالی تہذیب کے فتنے کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دوسروں کو بھی بچانے کی ہم فکر مند ہو جائیں. ان کو سمجھائیں کہ یہ بہت بڑا ایک جال بچھایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور ہم اس میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. خاص کر ہماری نوجوان نسل جو 15 سے 25 سال تک ہے، تو وہ تو پوری طرح یہ اس سوشل میڈیا سے ٹچ ہو چکی ہے اور پوری طرح ان کے اندر آ چکی ہے. تو بچانا ہے جی اپنے آپ کو. کیا کس طرح بچانا ہے؟ اس کے لیے یہی حلقہ قرآنی ہوں، حلقہ سیرت ہوں، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے ہوں، صحابہ کرام کی سیرت کے تذکرے ہوں، اور قرآن کے تذکرے ہوں. تو پھر تو ہمارے اندر اللہ پاک ایمان کا بیج بوئے گا. اگر نہیں ہے تو پھر ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے. اللہ پاک ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے اور شعوری کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.